السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کیلنڈر پر تاریخ ہے 20 جمادی الثانی 1447 ہجری، مطابق 12 دسمبر بروز جمعہ 2025۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والی رپورٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آج کے دور میں بہت ہی زیادہ اہم اور حساس معاملہ ہے، جس کا عنوان ہے ہماری زندگی کی اصل خوبصورتی رشتوں سے ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسلام رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار حکم دیا گیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، محبت کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتوں کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ ترجمہ: اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈر رکھتے رہو، یعنی رشتوں کی حفاظت اللہ کے حکم میں ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ۔ پہلی آیت میں رشتے جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس آیت میں رشتے توڑنے والوں پر وعید ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی رشتہ توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الرعد کی، وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ نیک لوگ وہ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ جوڑنے والا یہ مومن ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی رشتوں کے متعلق ہیں۔ ایک حدیث میں ہے بخاری کی، من وصل رحمہ وصلہ اللہ ومن قطع رحمہ قطعہ اللہ، جس کا ترجمہ ہے، جو رشتے جوڑتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اور جو شخص رشتے توڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، وَمَا زَادَهُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جس کا ترجمہ ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ رپورٹ کے مطابق آج کے دور میں رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے انا۔ دوسرا ہے غصہ، اسی طرح غلط فہمیاں، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنا اور پہل نہ کرنا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہل کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایمان والوں کی طاقت ہے۔ جب انسان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے، معاف نہیں کرتا، روٹھا رہتا ہے، رابطہ ختم کر دیتا ہے، تو یہ ناراضگی دل میں آگ بن کر جلتی رہتی ہے، اور محبت، دوستی، رشتے سب راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رشتے بچانے کے لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ پہل کرو، معاف کرو، جھک جاؤ، سلام میں آگے بڑھو، رشتہ جوڑو، ٹوٹنے نہ دو۔
یہ تمام کے تمام صفات اچھے مومن کی علامتیں ہیں۔ رشتوں کی مثال ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اسی طرح والدین کے بارے میں آیت ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی آیت ہے، خاص طور پر شوہروں کو حکم دیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ہر رشتے میں حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر وقت رہتے آپ نے رشتوں کی قدر نہیں کی تو آپ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اپنی انا کے خول سے باہر آئیں اور آپسی گلے شکوے بھول کر خلوص سے رشتے نبھائیں۔ دنیا میں اگر انسان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ہے رشتے۔ انسان کی زندگی میں اگر اس سے جڑے ہوئے رشتے نہ ہوں تو وہ بالکل ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ انسان کو انسانی رشتے ہی مکمل خوشی اور زندگی کو مکمل بناتے ہیں۔ انسان کے پاس چاہے کتنی ہی بے شمار دولت آ جائے لیکن رشتے سب سے انمول اور قیمتی دولت ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور یہی انمول رشتے ہم سے بہت دور چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر ہم کسی سے روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں اور برسوں گزر جائیں، ہم ان سے بات چیت بند کر دیں، ان سے ہر رشتہ توڑ دیں تو انسان کے اندر جو انا کی دیوار ہوتی ہے وہ دوسرے انسان کو منانے سے روکتی ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کو غصے میں کہے گئے چند الفاظ نہ صرف دوسرے انسان کے دل کو توڑ دیتے ہیں بلکہ اس کی روح کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں کسی دوسرے انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہوں، اس کے لیے اہم ہوں، تو اس انسان کو مجھے منانے کے لیے آنا چاہیے، مجھے منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس دوسرے انسان کو مجھے منانے کے لیے پہلے آگے آنا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیار و محبت اور دوستی یہ سارے رشتے پہل کرنے کے انتظار میں نہیں رہتے، پہل کرنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ سبھی رشتے قربانی کرنے اور ایثار کی مانگ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر انسان دوسرے انسان سے زیادہ دنوں تک ناراض رہے، رابطہ ختم کر دیں، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان کی زندگی میں ناراضگی ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جلتی رہتی ہے۔ تو پھر انسان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت، دوستی کے نرم ملائم نازک جذبوں کو یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ سارے انمول جذبے اس آگ کی گرمی میں، تپش میں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو شروعات میں اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف کچھ دنوں اور چند مہینوں کا چھوٹا سا وقفہ معلوم ہوتا ہے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ وقفہ
اور یہ فاصلہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے دل سے اس حد تک دور کر دیتا ہے کہ اگر وہ انسان دوسرے انسان کے پاس لوٹ کر واپس آنا چاہے تو واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک دوسرے سے گلے کرنا، ایک دوسرے کی شکایتیں کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ زنجیر ہے جو ہمارے اندر کے انسان کے اچھے برے احساسات کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیتی ہے، باندھ لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور اس کے بعد ہم کو کسی بھی رشتہ کی اچھائی، ایمانداری، خوبصورتی اور جذبات کو محسوس ہونے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اور انسان کی زندگی میں رشتوں کی وجہ ہی سے اصلی خوبصورتی ہے، چاہے وہ رشتہ کوئی بھی ہو۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے رشتے ہیں جن سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہر رشتہ اہم رول ادا کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بھائی بہن کا رشتہ ہو۔ اسی طرح سے اور بھی کئی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ سبھی رشتے دل سے اور جذبات سے جڑے ہوتے ہیں جو بے حد انمول ہوتے ہیں۔ یہ سبھی رشتے ہماری زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں، اور اس آئینہ میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اس رشتوں کے آئینوں میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، ہماری ذات اس آئینہ میں نظر آتی ہے، ہمارا کردار ہماری انا کا عکس اس آئینہ میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اپنا کردار اچھا بنائیں اور انا کے پردے سے باہر نکل آئیں، جیسے کچھوا اپنے خول کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی اپنے خول سے باہر نکلنا چاہیے اور آگے آ کر پہل کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اپنے ہر قیمتی رشتے کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انمول رشتے کو بچانے کے لیے آگے آ کر، سامنے آ کر پہل کرنا، بات کرنا، سامنے والے انسان سے بات کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس کے آگے عاجزی سے جھکنا۔ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے کسی کے آگے جھکنا کوئی غلط یا بری بات نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بلکہ کسی کے آگے جھکنے سے اور معافی مانگ لینے سے ہماری عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اگر ایک انسان ایسا کرے تو وہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی جیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لہذا رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی قدر کریں اور پیار محبت سے رشتے کو نبھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی ہمارے اندر توفیق پیدا فرمائے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ رپورٹ اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم اور حوصلہ افزا ہے۔ چلتے چلتے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔